نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑھا ہے کچھ یاد نہیں؟ چلیے میں ترجمہ دوبارہ پڑھ کے پیچھے سے تھوڑے ریکیپ کے ساتھ آگے چلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے آدھی حدیث تقریباً پڑھی تھی اور باقی ابھی رہتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور سب سے بڑی تکلیف کب ہوگی؟ آخرت میں. دنیا کی تو ہر تکلیف چلی جاتی، لیکن آخرت کی تکلیفیں بہت بڑی ہیں. اور جس نے کسی تنگ دست پر یعنی فقیر پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دے گا. جو کسی مسلمان کو ڈھانپے گا، کسی کی عیب پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور جو کسی ایسے راستے پر چلا جس میں علم تلاش کرتا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی، سکون اترتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. اور جس کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی کسی خاص خاندان میں ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ خود محنت نہ کرے، خود کام نہ کرے. تو اس میں سب سے پہلے حدیث میں دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی بات کی گئی. تکلیف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مالی تکلیف، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف، روحانی تکلیف، جذباتی تکلیف. کیا ہر شخص تکلیف سے گزرتا ہے یا صرف چند لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں؟ ہر شخص تکلیف سے گزرتا ہے، کبھی تھوڑی اور کبھی زیادہ. کبھی بہت سے لوگ اکٹھے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی انفرادی طور پر. کبھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے آپ کے، جو تکلیف میں ہے، اور کبھی وہ دور بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی شخص کہیں بھی ہو، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تکلیف میں ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا بیک ہوم ہے، دور ہے کہیں، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت انسٹنٹ ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ احساس کریں. احساس کے بعد کیا کریں؟ نیکسٹ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دعا کریں اور اس بات کے بارے میں سوچیں کہ میں اس کے کس طرح کام آؤں. ٹھیک ہے، دعا تو کرتے ہیں، لیکن یہاں دعا کی بات نہیں کی گئی، یہاں بات کی گئی ہے کسی کی مدد کرنے کی، اس کی تکلیف دور کرنے کی. جو تکلیف ہمیں پتہ چل جائے، نظر آ رہی ہو، ہم محسوس کر رہے ہوں، تو پھر فوری طور پر ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اپنے بس میں ہے کچھ کرنا تو ہم خود کچھ کریں، اور اگر ہمارے بس میں نہیں ہے کچھ کرنا تو کیا کریں؟ کسی ایسے شخص سے کہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ مدد کر سکتا ہے، ہم اس سے سفارش کریں، اس سے کہیں. تکلیف کی نوعیت کو پہلے دیکھیں. اگر فائنینشیلی ہے تو اس کی پلاننگ اس حساب سے کریں گے، ایموشنلی ہے تو پھر اس کے حساب سے. جی ہاں، پہلے تکلیف کی نوعیت کو دیکھیں گے کہ کس قسم کی تکلیف ہے. اگر فائنینشیل پرابلم ہے کوئی تو اس اعتبار سے پلاننگ ہوگی، اگر کوئی سکھ ہے تو اس اعتبار سے پلان کریں گے، اور اگر کوئی ذہنی یا روحانی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے مطابق اس کو مشورہ دیں گے یا اس کے لیے کچھ کریں گے یا کسی اور کو کچھ کرنے کے لیے کہیں گے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا قرض لینے کے لیے اور آپ اس کو خود نہیں دے سکتے تھے تو بعض اوقات آپ دوسرے سے لے کر دے دیتے، بعض اوقات کسی کو دینے کے لیے کہہ دیتے، کیونکہ ایک شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ دوسرے کی ساری تکلیفیں خود ہی دور کر لے. بعض چیزیں آپ انڈیویجولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو دوسروں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں ضرور سوچے اور دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کرے.
بلکہ مشکل آسان کرے، اور اگر کوئی اور دوسرا مشکل پیدا کر رہا ہو تو اس کو روکے بھی۔ یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو کام بڑھ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بدلہ عمل کی طرح کا ہوتا ہے، یعنی جس طرح کی آپ کسی کی تکلیف دور کریں گے اسی قسم کی آپ کی کوئی تکلیف دور کر دی جائے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ پھر اس کے بعد ہے اگلا حصہ ہے اس کا، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اس پر اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تنگ دست کون ہوتا ہے؟ دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو، تنگ کو کہتے ہیں، ہاتھ تنگ، جس کا ہاتھ تنگ ہے، یا اسپیسیفکلی مال کی تنگی کا ذکر ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں خرچ کرنے کی اور وہ شدید ضرورت مند ہے، مثلا بھوکا ہے، ننگا ہے، یا کوئی اور اس کی مصیبت ہے۔ بعض اوقات سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ایک چیز میں ڈالتے ہیں تو دوسرے کے لیے پیسہ نہیں بچتا، دوسرے میں ڈالتے ہیں تو تیسری مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا اجر بتایا گیا؟ پہلا ہے جنرل، کوئی بھی تکلیف دور کر دے تو آخرت کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دوسرا ہے اسپیسیفک، جو مالی تکلیفوں سے متعلق ہے۔ اور پھر ہے ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کو ڈھانپے گا، کسی کی عیب پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا۔ تو عیب چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً کیا چیز عیب ہو سکتی؟ کوئی مثال سے بتائیے مجھے۔ کسی نے کوئی گناہ کیا اور آپ کو شیئر کیا، کسی نے کوئی گناہ کیا ہو انسان ہونے کے ناطے اور اس نے آپ کو بتا دیا ہو اپنا گناہ، اب آپ کیا کریں؟ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اور کسی کا عیب کیا ہوگا؟ مثلا عیب کس کو کہتے ہیں آپ؟ مثلاً خامی میں کیا آتا ہے؟ جو وہ دوسروں کے سامنے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہو، شابش، اس کی کوئی بھی ایسی کمزوری، کمی، کوتاہی جس کا ذکر کرنا وہ دوسروں کے سامنے پسند نہ کرتا ہو۔ مثلاً سوچئے، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس علم کو اس جگہ اپلائی کرنا ہی نہیں سیکھا۔ بعض چیزیں عیب ہوتی ہیں، بعض چیزیں کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں لوگ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچی کو اچھا کھانا نہیں بنانا آتا، فار ایگزامپل، یہ اس کی ویکنس ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو بہت اچھا بنانا آتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ مثلاً اس کے گھر گئے ہیں، اس نے جو بنایا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی مزہ نہیں، اچھا نہیں لگا آپ کو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جا کر اپنے گھر واپس جا کر، یا گاڑی میں بیٹھتے ہی، یا کسی اور مجلس میں، یا اس کے خاندان کے کسی اور شخص سے بات کرتے ہوئے، ایون فون پہ بات کرتے ہوئے، اس کو تو کوئی کام نہیں آتا، وہ تو اتنی نکمی ہے کہ کھانا تک پکانا نہیں آتا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور بعض اوقات لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ عموماً رشتے کیوں ختم ہو جاتے ہیں، شادیاں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ جو ہی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شروع میں ہی وہ آتی ہے بیچاری، ابھی نئے جگہ پر ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، نئے گھر کے نئے طریقے، کھانے پینے کے انداز، سٹائل، رہنا اٹھنا بیٹھنا، میل ملاقات، یہ ساری چیزیں بھی وہ سیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اور اس کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں نشر کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہتی کہ میں نے یہاں رہنا ہی نہیں، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نئی چیز انسان کے لیے اڈاپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کا کلچر، کسی بھی جگہ کا طریقہ۔ مثلاً بعض خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو ایک دم اٹھ کے ملتے ہیں، جو گھر میں وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، آفر کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے، سب پیش کر دیتے ہیں، بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کے گھر میں یہ چیز ایک عام نارمل اور روٹین کی بات ہو، وہ جب اپنے سسرال میں جاتی ہے اور وہاں پر ایسا کچھ کلچر نہیں ہے، اب وہ جب اٹھا کے سب سامنے لا کے رکھے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر میں تو فساد ہو جائے گا کہ تم تو سب کچھ لٹا بیٹھی ہو۔ تو اس میں اصل چیز عیب تو نہیں ہے، اصل چیز تو کلچرز کا فرق ہے یا عادتوں کا فرق ہے، یا بجائے اس کے کسی لڑکی کی خامی بتایا جائے، خامی تو دوسری طرف ہے، لیکن کوئی اپنی غلطی تو ماننے کو تیار نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے، فساد، لڑائیاں،
تو ایسی صورت میں اگر کوئی چیز واقعی کسی کے اندر کم ہے، اس کی خامی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی چیز صرف آپ کے پوائنٹ آف ویو سے خامی ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، نقصان ہے، تو اس صورت میں بھی حق نہیں پہنچتا کہ خواہ مخواہ ایسی منفی قسم کی باتوں کو اچھالا جائے. کیونکہ جب ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو وہ پلٹ کے ہمارے ہی اوپر آتی ہے. اگر یہ چیز ہمیں یاد رہے تو ہم فار اور اون سیک اپنی خاطر ایسی باتیں نہ کریں. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جو کسی کی کمزوریاں چھپائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کمزوریوں کو چھپا دے گا. اور قیامت کے دن جب کہ سارے نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں ہوں گے اور پوری دنیا کے سامنے نشر ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو بلائیں گے، جسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا، یعنی وہاں جا کے کھڑا ہوگا بالکل سامنے، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ رب اس پر رکھ کر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں برا کام کیا تھا. انسان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ انسان اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور فلاں بھی غلط کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں وہ یہ بھی کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے، سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے اور بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا، آج بھی میں تیرا پردہ ڈالتا ہوں. لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ اس کے لیے جو دنیا میں دوسروں کے عیب نہ اچھالے، دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھانک دے، دوسروں کی خراب باتوں کو دفن کر دے، لیکن جس کا مشغلہ یہ ہو اور جس کی دلچسپی اس بات میں ہو اور جس کا دل ہی اس چیز میں لگتا ہو کہ وہ صرف دوسروں کی کمزوریوں کو اچھال اچھال کے خوش ہو اور دوسروں کے سامنے رکھے، تو پھر وہ اپنا انجام بھی سوچ لے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیں گے. یعنی خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے، کوئی داغ ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ مثلاً میت اتنی بیمار رہی ہو کہ اس نے اپنے انڈر آرم انڈر لیگز صفائی نہ کی ہو، یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، یا اس سے کوئی اسمیل آ رہی ہو، یا کوئی بھی چیز جو ناپسندیدہ ہو. تو ظاہر ہے جب مردہ کو نہلایا جاتا ہے تو جو نہلانے والا ہے وہ تو پورے جسم کو کھولتا ہے نا ایک طرح سے. تو اس صورت میں بھی زبان پہ تالا رکھنا چاہیے اور کسی سے کچھ بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قریت کے پوچھتے ہیں اچھا اس کو کیا بیماری تھی، اچھا اس کی فلاں چیز کیسی تھی، اس کی فلاں چیز کیسی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کی ڈیٹیریشن ہو چکی ہوتی ہے جب تک نہلانے کا وقت آتا ہے، بعض اوقات کچھ اور ایسی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں کچھ بھی ہو، مطلب بہت اسمیل آ رہی ہو، بہت گندی کوئی چیز ہو، ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا پتا جب ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم کس حال میں ہوں گے اور کہاں پر ہوں گے اور کس کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا. تو اس لیے ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی بھی عزت کے درپے نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے اسلام لائی ہو، دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی کسی کے عیب مت کھولا کرو، اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو، کیونکہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائے اسے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتے ہیں. اب یہ تو تھا ایک عام اصول، یعنی جنرل پرنسپل کہ کسی کی برائی بیان نہ کی جائے. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ ایگزمپشنز ہوتی، یعنی استثنائی صورتیں ہوتی کہ جس میں اس کام کی رخصت ہوتی. وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کب اور کیسے اور کہاں. مثلاً روزے فرض ہیں لیکن بیمار کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے. نماز فرض ہے، پیریڈ والی عورت یا بچہ جس کا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے رخصت ہے. وضو لازم ہے، بیمار کے لیے تیمم بھی کافی ہے. اسی طرح کسی کا عیب نہیں بتا سکتے. ہاں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر ضرورتاً مجبوراً کرنا پڑتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا جتنی کوئی بات ہو، اس کو مرچ مسالہ لگا کر نہیں، یا اس کو ایگزیجریشن کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہیے. اب وہ کون سا معاملہ ہے؟ رشتہ کرنے کے معاملے میں. رشتے کے معاملے میں اگر
کسی کو واضح طور پر دوسرے کی کسی ایسی خرابی خامی کا پتہ ہو کہ جس کا بتانا ضروری ہو، ورنہ وہ نظر آ رہا ہو کہ اگر یہ پتہ نہیں چلے گا اور رشتہ ہو گیا تو یہ چل نہیں سکتا. مثلاً اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اگر کسی کو پتہ ہو کہ کوئی لڑکا یا لڑکی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ شادی کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے اس جگہ پر، اور اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، کوئی لالچ دے کے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے یا جبر کر کے کچھ کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ کسی کے اندر کوئی ایسا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. بعض لوگ بائی پولر ہوتے ہیں، بعض ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جو دوسرے شخص کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے، اگر کوئی پوچھے نا تو الگ بات ہے، لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے اور آپ 100% یقینی طور پر ایک بات جانتے ہو، آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہو یا واقعی آپ اس کا مشاہدہ کر چکے ہو، پھر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو صرف حق بات بیان کرنی ہوگی، نہ کم اور نہ زیادہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی. جب 3 طلاقیں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا. تو میں نے آپ کو اطلاع دی. تو ان کے کچھ پروپوزل آئے. اب جب ان کے پروپوزل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں تک گائیڈ کیا کہ کون مرد کیسا ہے. 2-3 پروپوزل تھے. تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ نے تمہیں پروپوز کیا ہے لیکن وہ مفلس آدمی ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو پہلے سے تمہیں پتا ہو کہ تمہارا گزارا مشکل ہے. اور ابو جہم جو ہے وہ مارنے والا آدمی ہے، اس کو مارنے کی عادت ہے، لیکن اسامہ بہتر ہے. تو فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اسامہ سے میرا نکاح کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے بہتر ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جب شادی کی تو میری شادی پر رشک کیا جانے لگا کہ اس کو بہت اچھا شخص ملا ہے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کر لینا ضروری ہے، اچھا ہوتا ہے. اور مشورہ بھی ان لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جو صاحب معاملہ ہوں. اور راہ چلتے بندے سے مشورے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کہ ان سے پوچھا جائے جو واقعی کسی کو جانتے بھی ہوں، ان کے ساتھ رہ چکے ہوں یا حقیقت معلوم ہو، صرف سنی سنائی باتیں کرنے والے نہ ہوں. پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. بھائی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہی سوال، صرف مال سے نہیں، صرف کسی کو جسمانی طور پر بھی مدد دے کے، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے اپنا واقعہ شیئر کیا تھا کہ اپنی ساس کو یہ کس طرح سنبھالتی. بعض اوقات ہماری مدد کے مستحق خود ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہم سم ہاؤ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو گھر میں مدد چاہیے وہ مدد نہیں. سوشل ویلفیئر کا کام گھر سے باہر نکل کے ہی ہو سکتا ہے. کسی اور مریض کو جا کے دیکھیں گے تو شاید ثواب ہوگا. اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو پوچھنا تو صرف ڈیوٹی ہے نہیں، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. بلکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے. اور اگر گھر سے آپ کو، گھر میں کوئی بیمار ہے، گھر میں کوئی پریشان ہے اور آپ کو فرصت نہیں ملتی باہر کسی اسپتال میں جا کے غیر مریضوں کو دیکھنے کی، یعنی جو غیر رشتہ دار ہیں، نہ جاننے والے، تو آپ پر کوئی الزام نہیں. ہاں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ کو ضرور دوسروں کی مدد جا کے باہر کرنی چاہیے. اور کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کے پاس علم نہیں تو اس کو علم کے ساتھ مدد دینا، کسی کو اپنا سبق یاد نہیں تو اس کو سبق یاد کروا دینا، اور اچھا مشورہ دینا، اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مدد آ رہی ہوتی ہے. وہ مدد بعض اوقات ہمیں نظر آ جاتی اور بہت سارے کیسز میں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ غائبانہ طور پر ہو رہی ہوتی. مثلاً ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ گھر سے نکلا اور یہ طے شدہ تھا کہ جب یہ ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچے گا تو دوسری گاڑی ادھر سے آئے گی اور اس کو ٹکر لگے گی اور وہ نقصان اٹھائے گا. اتنے میں یہ شخص جہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہاں کوئی شخص کسی کام سے اس کے پاس آیا اور اس نے خوش دلی سے اس کا کام کر دیا. اب اس کام کے کرنے کی وجہ سے اس کے اس ٹائم میں ڈیلے ہو گیا جس پر وہ نکلنے والا تھا. اب اس کو نہیں پتا، یہ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اور اس مدد میں اس کے اندر بیک آف دا مائنڈ تھوڑا سا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت سچویشن ایسی کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. اب وہ کر دوسرے کی مدد رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اپنی کیسی مدد ہونے والی ہے.
کہ یہ اس مصیبت کو بائی پاس کر کے جانے والا ہے. اسی طرح کوئی بیماری انسان پہ آنے والی ہوتی اور انسان کسی دوسرے کی عیادت کرنے چلا جاتا ہے اور اس کی جا کے تیمارداری کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، اس کے لیے کسی دوائی کا بندوبست کر دیتا ہے، کسی خدمتگار کا بندوبست کر، کسی بھی طرح اس کی ہیلپ کر دیتا ہے. اس نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی بہت بڑی بیماری سے بچا لیتے. اب اس کو نہیں پتا، یہ تو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے کہ میری تو ہیلتھ اچھی اور میں ایسا ہی رہوں گا. وہ ایک تقدیر نافذ ہونے والی تھی، لیکن جب اس نے دوسرے کی مدد شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شر کو اس سے روک لیا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک کوئی کسی کی مدد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا. تو جہاں آپ زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کام اٹک گیا ہے، کوئی چیز رک گئی ہے، کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے کہ جس سے کوئی اس کا ایگزٹ نہیں مل رہا، وہ سارے دروازے بند ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کون آپ جیسی کسی ایسی سچویشن میں جا کے اس کی مدد شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے مخلوق کی مدد کرنے والا ہے. میرے استاد نے مجھے ایک ٹپ بتائی تھی کہ وہ خواتین کو یہ نسخہ بتایا کرتے تھے. کہتے خواتین میرے پاس مختلف مشورے کرنے آتی رہتی ہیں، تو بہت اچھے اسکالر تھے. تو وہ عموماً جو شکایت عورتوں کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا. کہتے میں ان کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، جاؤ کسی کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود کھانے لگے گا. کیونکہ ہم سب کچھ اپنے ہی بچے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بچے نخرے کرتے ہیں. بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر آپ ریسرچ کریں تو دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں بہت سے بچے صرف مال نیوٹریشن کی وجہ سے یا کم خوراک کی وجہ سے یا پراپر خوراک یا دوا نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں بچپن میں ہی، یا بڑے بھی ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. مثلا اگر روز کا $1 بھی آپ اپنے کھانے پینے اور اپنی ضروریات سے نکالیں، ایک مہینے کے $30 ہو سکتے ہیں. وہ $30 اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بھیج دیتے ہیں اور دے کر بھی بھول جاتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، جہاں ایسے غریب بچوں کی مدد ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بچے کو شفا دے گا، آپ کی مدد فرمائے گا. تو کوئی بھی طریقہ، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں کی مدد کریں. اس میں وہ مشہور واقعہ جو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چونکہ آپ نے فرمایا اس لیے بالکل سچا واقعہ، کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی جو بادل سے آ رہی تھی کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. اس آواز پر وہ بادل ایک طرف کو جانے لگا اور اس کا پانی ایک پتھریلی جگہ پہ برس گیا، اور وہاں سے وہ پانی مختلف نالیوں کی شکل اختیار کرتے کرتے ایک جگہ پہ جمع ہو گیا. اور جس نے وہ آواز سنی تھی وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا کہ یہ بادل جاتا اب کہاں ہے، کیونکہ اس نے ایک آواز سنی. وہ جب ایک خاص جگہ پر گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ بادل برسا ہے، پانی نکلا ہے، جمع ہوا ہے، تو پانی کے بہاؤ پر چلنے لگا. دیکھا تو آگے ایک شخص کھڑا ہے جو اسی پانی کو کدال کے ساتھ اپنی زمین کو لگا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا یہ نام ہے؟ اس نے کہا میرا بالکل یہی نام ہے. تم نے کہاں سے سنا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بادل سے سنا تھا جو ابھی برسا ہے. مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نے بادل سے تمہاری آواز سنی. اور یہ ناممکن نہیں ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے فرشتے آسمان و زمین میں نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ احکامات لیتے ہیں اور آگے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اور یہ بادل ایسے اڑتے گھومتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان پر بھی فرشتے مقرر ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص ڈائریکشن پہ کیوں چلتے ہیں، کبھی ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی جدھر کی ہوا ادھر ہی چل رہے ہیں، لیکن ہوا بھی ادھر کی کیوں ہے، کسی اور طرف کی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہو تو سب اللہ کے حکم سے رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو میسیجز دیتے ہیں. یہ جو زمین پر پیشن گوئیاں کرتے ہیں نجومی وغیرہ، یہ بھی ان کی جنات اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی آپس کی باتیں سن کر وہاں سے کچھ چرا کے باتیں آ کے ادھر بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ آگے پیشن گوئیاں کرتے ہیں. بہرحال اب وہ جب اس آدمی سے ملاقات اس نے کی جس کا نام اس نے بادل میں سنا تھا، تو اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم کام کیا کرتے، تمہارا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے تم پر اتنی رحمت ہے کہ سارے آؤٹ آف آل دوز پلیسز تمہارے اوپر یہ بارش برسی. تو اس نے کہا کہ جو بھی میری آمدنی ہوتی ہے، میری پیداوار ہوتی ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3.
ایک حصہ اپنے اوپر لگاتا ہوں، اپنے گھر والوں پر، اور ایک حصہ واپس اسی باغ میں لگا دیتا ہوں. تو یہ تھا دراصل اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید مدد دے رہا تھا. اور ایسے میریکلز ہوتے ہیں بعض اوقات تاکہ لوگوں کا ایمان اور یقین اور بڑھے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پیارا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف کرے. کسی کا بھی سنے کہ وہ جا رہا ہے اور اعتکاف کرے گا تو ہمارے اندر ایک حسرت سی پیدا ہوتی کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا. لیکن دن رات میں کئی مواقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں کہ کسی کی ضرورت پوری کر کے کسی کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانا. اور یہ کوئی چھوٹا سا ثواب اور چھوٹا سا اجر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور جس کو جہاں سے جتنا چاہے نوازے. اصل بات ہے ہمارا ٹیسٹ، ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس میں کسی شخص کو آپ کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بس یہ سوچئے اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں. مثلاً آپ اپنے گھر سے نکل گئے تھے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے، اتنے میں آپ کی دوست کا فون آ گیا کہ پلیز آج میرے بچوں کو بھی ڈراپ کر دو کیونکہ گاڑی کا کچھ مسئلہ ہو گیا. اب آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے چلو شکر ہے مجھے موقع مل گیا نیکی کا، اپنا بچوں کو تو چھوڑنا ہی ہے، اللہ نے ایک اور موقع دے دیا. ایک یہ ہے کہ اوہ اب مجھے تھوڑا سا جلدی نکلنا پڑے گا اور پھر مجھے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو لینا پڑے گا. اور ایک یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، نہ ایکسائٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی مشکل، بس ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ. یا یہ سوچ لیتے کیا پتا کسی دن مجھے بھی کام پڑ جائے تو میں آج کر لوں تاکہ کل میرے کام آ جائے. تو ان میں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ جو پہلی سچویشن تھی نا، شکر ہے نیکی کا ایک موقع مل گیا. کیا نیکسٹ ٹائم یہ سوچ سکیں گے؟ اور ایسا تو بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کام سے نکلتے ہیں اور بچوں کو اسکول ٹائم ہو جاتا ہے اور آپ پک نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی کو کہنا ہی پڑتا ہے. پھر آپ کے ذہن میں ایک آتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ مائنڈ کرے گی، دوسرا آتا ہے نہیں اس کو بھی نہیں کہہ سکتی، تیسرے کو، چوتھے کو. آؤٹ آف 5 پیپل آپ کس کو کہیں گے؟ یہ نیکی کا موقع کس کو دیں گے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ خوش دلی سے کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نیکی کے مواقع اسی کو دیتے ہیں جو خوشی سے نیکی کرنے والا. اب یہی تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جب ایسی کوئی سچویشن سامنے آ جائے تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ کچھ دن پہلے یہ بچوں کو ونڈر لینڈ لے جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ ان کی فرینڈ کی کال آ گئی کہ ان کے ہسبینڈ اوپر سے گر گئے ہیں اور یہ ونڈر لینڈ جانے کی بجائے ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. ایسے مواقع اور بھی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ سارے بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ خود تو انسان ایکسپٹ کر ہی لیتا ہے لیکن بعض اوقات فیملی ایکسپٹ نہیں کرتی، ان کو بڑا بوجھل ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کا بھی ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہے ان جنرل، نہ کہ اسی وقت لیکچر دینا شروع کریں. لیکن عمومی طور پر اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں جا رہے، دراصل اپنی ہی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اپنی ہی خاطر جا رہے ہیں. یہ اپنے نواسی کے ساتھ آتی ہیں تو راستے میں جہاں سے بس سٹاپ ہے وہاں سے ان کو بتاتی ہیں کہ دیکھیں گے اگر کوئی یہاں پیدل جا رہا ہو تو ہم اس کو رائڈ دیں گے. تو وہ بھی خوشی سے دیکھنے لگتی ہے کہ کوئی ہے جس کو ہم رائڈ دے سکیں. تو یہ بچپن سے آپ کو اپنے بچوں کا ذہن بنانا پڑے گا اور بچپن سے آپ کو ان کا ذہن تیار کرنا پڑے گا تاکہ جب عمل کا وقت آئے تو ان کے لیے یہ چیز مشکل نہ ہو. کیونکہ سب سے بڑی مشکل ہمارے نفس کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک اور اگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. جابر کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے. میں اپنے ایک سیاہی مائل بے داغ سرخ اونٹ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے. میں اسی طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنا اونٹ روکو. آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا. پھر آپ نے دریافت کیا کیا یہ تم اونٹ بیچ دو گے مجھے؟ یہ اونٹ مجھے دے دو. میں نے کہا ہاں. جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو پتھر سے باندھ کر اندر گیا.
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اونٹ آ گیا, آپ نے کہا تھا مجھے بیچ دو, تو یہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا یہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے. اس کے بعد آپ نے چند اوقیہ سونا مجھے دیا, یعنی اس کی قیمت دی, اور پوچھا کہ کیا قیمت پوری ہے, تم اس پر راضی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں تمہارے ہیں, جاؤ لے جاؤ. ہوا اصل میں یہ تھا کہ وہ اونٹ ان کو تنگ کر رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ ان کی تکلیف دور کر دیں, دوسرا اونٹ ان کو مل جائے. اور پھر آپ نے اتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ اچھا چلو مجھے بیچ دو تم. اور پھر وہ بیچ بھی رہے تھے, لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تم یہ قیمت لے جاؤ, تاکہ اس قیمت سے وہ کوئی اور اونٹ لے لے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں چاہے تنگ بھی کریں, مثلا آپ کی گاڑی ہے وہ آپ کو تنگ بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ ایزی بھی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, تو وہ چیز دینی بھی مشکل ہوتی ہے. کئی دفعہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ بیچ دیں لیکن نہیں بیچ پاتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آپ خود نہیں کر سکتے لیکن آپ دوسرے کو توجہ دلا سکتے ہیں. مثلاً ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سواری چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں, لیکن تم فلاں کے پاس چلے جاؤ, شاید وہ تمہیں کچھ سواری دے دے. تو وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کو سواری مل گئی. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو آ کر بتایا, تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کر دے کہ جاؤ فلاں کے پاس مل جائے گی, فلاں شاپ پہ چلے جاؤ, فلاں مال میں چلے جاؤ, فلاں شخص سے بات کر لو, صرف راستہ بتانا, کلو دینا, ٹپ بتانا, تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کام کے کرنے والے کو جس کے پاس اس نے جا کے وہ اپنی ضرورت پوری کی. پھر دوسرے کی سفارش کرنا, اور حدیث کے آخر میں ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو شخص علم کے راستے پر چلا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. علم کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ سیکھنے کا راستہ. یہاں خاص طور پر دین سیکھنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسا علم سیکھنا کہ جس کے ذریعے انسان حلال حرام میں تمیز کر سکے, اچھے برے کا فرق جان سکے, اور یہ جان سکے کہ جنت کو لے جانے والے کون کون سے کام ہیں. تو جو شخص اس راستے پہ چلے گا, ان باتوں کو جان لے گا اور ان کاموں کو کرے گا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا, اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر دنیا کمانی ہے تو دنیا کا علم حاصل کرو, اور اگر جنت کمانی ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرو. یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے میں دنیا کا مال سمیٹ لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, بے وقوف لوگوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے, اپنا گرویدہ بنائے, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف دین کا علم ظاہری طور پر حاصل کرنے سے سارے مطلب پورے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو نیت ہے, مقصد ہے, اور پھر اگر مقصد درست نہیں تو چاہے آپ قرآن ہی کیوں نہ حفظ کر رہے ہو اس کا بھی فائدہ نہیں. مثلا اگر کوئی شخص حافظ کہلانے کے لیے قرآن حفظ کر رہا ہے, یا کوئی ماں باپ اس لیے حفظ کرا رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنے نیک ماں باپ ہیں, یہ اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں, تو ایسی تمام چیزیں انسان کے لیے الٹا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اور دین کے لوگ ہیں اور وہ اپنا سیکھتے سکھاتے ہیں اور وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور اپنے خیالات شیئر کریں, تو کیا ایسی جگہ پر جانا چاہیے؟ اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے جانے کی, کیا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا خود کچھ دینے کے لیے جا رہے ہیں, شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سیکنڈ ون ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو حق ہے, سچ ہے, اللہ کا کلام ہے, دین کی بات ہے, وہ آپ ان تک پہنچائیں اور اس کو ایک موقع سمجھ کر ان لوگوں کو کوئی اچھی بات بتائیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, مثلاً آپ کسی چیریٹی ڈنر میں جا رہے ہیں اور بیگ آپ کا خالی ہے, تو اب آپ کسی سے کیسے پوچھیں گے کہ ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے تو ضرور جائیں, اور اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تو پھر آپ مت جائیں, کیونکہ اس سے پھر یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں لے کے آپ آ جائیں کہ آپ اپنے دین میں شک کرنے لگیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مسلمان بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ہی دین کے بارے میں شک میں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیک آف نالج.
ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، اور ایمان کا ہونا یا نہ ہونا کیا ڈفرنس رکھتا ہے. وہ بعض اوقات خود ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا یقین ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ خود ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں کنفیوژن کا شکار ہو گئے؟ ماحول کا اثر، ایسی ٹیچنگز، ایسے آئیڈیاز سے ایکسپوجر کہ جو دین کی بنیادی چیزوں کے ایمان بالغیب کے ہے ہی خلاف، تو ان کے اندر بھی ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. اور جب کسی چیز کے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو پھر تو ایمان باقی نہیں رہتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کیا ایسے بچے مدد کے مستحق ہیں؟ اس میں یہ کہ بچوں کے ساتھ ایسی کوئی بھی چیز گھر میں سامنے آئے تو بہت صبر، تحمل، حوصلے اور ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کا اعتماد بحال کریں. آپ اسے نفرت نہ دلائیں، آپ اس کو شن نہ کر دیں، آپ اس کو چپ نہیں کرا دیں، آپ اس کو صرف فتوے نہیں دے دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، مانتے ہو تو مانو، نہیں تو نہیں، بلکہ اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، بہت مشکل ہوگا، لیکن جانیں تو صحیح کہ ان کے ذہن میں ہے کیا، اور جب جان لیں گے تو پھر ان چیزوں کا جواب بھی ڈھونڈیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جب وہ سوال کرتے تو ہم سوال کا جواب نہیں دیتے ان کو، یا ان کی بات نہیں سنتے. بعض اوقات ساری کوششوں کے باوجود بھی آپ کچھ نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے. تو چاہے کوئی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو، چاہے جسمانی، چاہے جذباتی، روحانی، مالی، کسی بھی تکلیف میں ہو، اس کی تکلیف دور کرنا، اس کی مدد کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ. اگر کوئی بچہ آ کر ایسی کوئی بات کرتا ہے اور اوپن ہو جاتا ہے اور کھل کے آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو ایک بلیسنگ سمجھے کہ ایٹ لیسٹ اس نے کمیونیکیشن کی. ورنہ کیا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی چھپا کے رکھے گا اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو چکا. یہ کہہ رہی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پیرنٹس اس سے بول چال چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یہ سارے مرحلے بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے ہمدردی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پریشان ہے، اور اگر پریشان نہیں تو کنفیوژن کا شکار ہے یا کسی بھی طرح ڈسٹرب ہے تو وہ مدد کا مستحق ہے، اسے مدد چاہیے آپ کی. جی I was thinking that the lack of knowledge is not within the kids, but it's within us. جی دیکھیے، ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس ایسا مطالبہ لائے، جیسے بچے ہیں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس، یا آپ کی مرضی کے خلاف ہے، یا ان کے لیے ہارمفل ہے. کئی دفعہ وہ ایسی چیز کے لیے پریشرائز کرتے ہیں جو ان کے لیے انتہائی ہارمفل ہوتی، لیکن اس وقت ان کا مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا. تو اس پر بہت ٹھنڈے دل سے، تحمل کے ساتھ ان سے کوسچنز کریں، ان سے پوچھیں. مثلا اگر بچہ کہتا ہے اس نے کسی خاص جگہ پہ شادی کرنی، تو بجائے اس کے کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تو اس خاندان میں کبھی ہوا نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہوگا اور مرتے دم تک نہیں ہوگا، اور میرا جنازہ اٹھ جائے گا لیکن یہ نہیں ہوگا، ایسی ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں یا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں یا اور طرح سے فرسٹریشن نکالتے ہیں. تو آپ اس کو جوک میں بھی لے سکتے ہیں، اچھا تو پھر تم بڑے ہو گئے، اس کا مطلب پہلے تو اس طرح تھوڑا اس کو ٹیکل کریں لائٹلی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سوال شروع کریں، اور اس طرح کے سوال کریں کہ جس سے اس کا اپنا مائنڈ سوچنے لگے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے. تو انشاءاللہ خیر میں ذرا حدیث مکمل کر لوں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ڈاؤٹس دور ہوتے ہیں، کنفیوژن دور ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خوشی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگتا ہے، تو یہ اس کے تعلقات دوسرے انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب علم ہوتا ہے تو انسان تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. وہ کام جو لوگ ایک مہینے میں کر سکتے ہیں وہ شخص ایک دن میں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہ کرنے کا طریقہ معلوم. بالکل اسی طرح جیسے اگر کوئی مکینک ہے تو آپ اس کے پاس بگڑی ہوئی گاڑی لے جائیں گے تو وہ تو ایک آدھ ٹھک ٹھک کرے گا اور وہ گاڑی ٹھیک ہو چکی ہوگی، لیکن آپ ہو سکتا ہے صبح سے شام تک اس کے ساتھ جھگڑتے رہے اور آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. تو فرق کس چیز کا؟ وہ علم کا فرق ہے نا. وہ ماہر ہے اس چیز کا، اسے پتا ہے. اور بعض اوقات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، کہیں سے چھوٹا سا پرزہ گھمانا ہوتا ہے اور وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے.
اسی طرح ڈاکٹر ہے، اسی طرح باقی پیشے ہیں. جہاں جو بھی ماہر ہوگا اور جو جتنی جلدی اس مسئلے کو سمجھے گا اس کو سولوشن اتنی جلدی لے آئے گا. اسی طرح جب دین کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ کون سا کام ہمیں کس وقت کرنا ہے. بعض اوقات ایک وقت میں آپ کے پاس 4-5 کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات تو اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتے ہیں اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں کرتے یا ہمارا نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. اب مثلاً ایک ہی گھنٹہ ہے آپ کے پاس اور آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ کو کھانا بھی پکانا ہے اور آپ کو خود اپنی بھی کوئی تیاری کرنی ہے اور آپ کو بچے کو بھی دیکھنا. اور اب ایسے میں پھر آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنی ہوگی. کام سارے نیکی کے ہیں لیکن پرائرٹی آپ کس بنا پہ سیٹ کرے گی؟ اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے کہ what comes first، پہلے کیا آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں جی نماز پہلے آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے ہو سکتا ہے ابھی 2-3 گھنٹے، جس سمر میں دن لمبے ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے موجود ہیں اور اس سے پہلے بچہ رو رہا ہے اسکول سے آ کر، اس کو کھانا چاہیے. تو اب آپ پہلے نماز سے نہیں شروع کر دیں گے، پہلے آپ اس کو کھانا دے دیں گے. اور اگر آپ کے پاس علم نہیں اور آپ نے صرف کوئی ایک بات سن رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ تم بیٹھو میں پہلے اول وقت میں نماز پڑھ لوں. بالکل اول وقت میں پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر تھوڑے 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو گئے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں. تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو پھر علم چاہیے اور مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے تو ان کی اہلیہ حضرت جویریہ جو تھی وہ بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی. آپ گئے، نماز پڑھی، آپ صحابہ وغیرہ سے ملے، بات چیت کی، سورج نکلا، واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی تک پڑھ رہی ہے کچھ. تو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا تم اس وقت سے بیٹھی ہو جب سے میں گیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم سے ملاقات کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اور اگر تمہارے آج کے ان سارے کلمات کو، یہ ذکر کو جو تم نے اب تک کیا ہے، ان کے برابر تولا جائے تو جو میں نے پڑھا ہے اس کا وزن کہیں زیادہ ہے. یعنی تم نے ٹائم زیادہ لگایا ہے لیکن اتنا نہیں اجر پایا جتنا میں نے تھوڑی دیر میں پا لیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے ان کو بتایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اگر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مصلی پہ بیٹھنے کا، لمبا چوڑا ذکر کرنے کا یا بہت عبادت کرنے کا، کیونکہ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات جاب ہوتی، کام ہوتا ہے، بعض اوقات آپ خود بیمار ہوتے ہیں، نہیں کچھ کر پاتے، پھر اندر ایک ریگریٹ ہوتی ہے ہم کچھ کر نہیں رہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا علم ہے تو انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کر کے آپ تھوڑے عبادت میں بھی راضی ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پہ گنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے بدو جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا، جب الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہا، جب لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا، اور جب اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا، اور جب اس کے بعد تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے بخش دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کر چکتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں سخت ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کیوں بات کر دی، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. اس کا ازالہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تسبیح کرے اور اپنی بخشش مانگ لے، بات ختم، اور آگے چلیں، سفر جاری رکھیں، اگلا کام کریں. کیونکہ یہ جو ریگریٹس ہوتی ہے نا، یہ کیوں ہو گیا، وہ اپنے آپ ہی کو کھائے جاتے ہیں ہم اور خواہ کی پریشانی میں رہتے ہیں اور اس سے اتنا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کا وقت نکل جاتا ہے اسی پریشانی میں، کیونکہ موڈ آف ہو چکا ہوتا ہے. یہ ریگریٹس بھی اور اوور ریگریٹ کرنا جو ہے یہ بھی شیطان کی چال ہوتی. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر لو پھر شریک ہونا. تو پہلے وہ اسلام لائے، اس کے بعد جنگ میں شریک ہوا اور وہ شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اس نے عمل بہت کم کیا لیکن اجر بہت بڑا پا لیا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو اچانک آپ کے سامنے آتی ہیں
وہ نیکی کا ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو اس وقت کر جاتے ہیں تو بعض اوقات صرف آپ نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں کسی چیز پہ، یا یس کہنا ہوتا ہے، یا اجازت دینی ہوتی ہے کسی کو، یا کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا تو آپ ہاں یا نہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی ہاں یا نہ جو ہے صرف ہے تو یس اور نو، لیکن اس یس کی وجہ سے اگر کسی نے بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کر لیا تو وہ سارا آپ نے کما لیا، لامتا ہی پروفٹ، صرف ایک اچھی سوچ کے ساتھ، یا تھوڑی سی اویلیبلٹی، یا تھوڑی سی اپنے دماغ کو حاضر کر کے کسی کے کام آنا یا کسی کی مدد کر دینا. کیونکہ کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم مصروف ہوتے ہیں نا کسی کام میں، تو ہم کہتے ہیں کہ میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اب میں کچھ اور نہیں کر سکتا. کوئی اگر مجھ سے مدد مانگتا بھی ہے تو اس وقت میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں اپنے بہت اہم کام میں لگا ہوں. اصل میں تو الٹیمیٹلی آپ اجر کما رہے ہیں نا، یہ بھی کمائیے وہ بھی کمائیے. تو آپ کام میں لگے، ٹھیک ہے آپ کام کیجیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ کا بچہ ہی ہو، آپ کے شوہر ہی ہو، کوئی بھی ہو. تو اگر آپ اس وقت تھوڑی سی بریک لے کے آپ ان کا کام کر دیتے ہیں، پھر واپس اپنے کام کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو کام آپ نے اپنا خود کیا اس کی بنسبت وہ جو کسی کی ہیلپ کر کے آئے وہ زیادہ اجر کا باعث ہو. تو اپرچونٹیز ہر وقت نہیں آتی، اور ہماری ٹیسٹ کے طور پر اچانک کبھی کبھی آ جاتی اور ہم اس وقت پر پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے میں بھی کام ڈاؤن رہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی خیر ہوگی، کوئی وجہ ہے کہ ایسا ہوا ہے، اللہ ہی نے اس شخص کو میرے پاس بھیجا ہے، اللہ نے مجھے چنا، میں اس قابل ہوں کہ کسی کی مدد کر سکوں. اب علم کے راستے کی بات ہو رہی ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. یہاں اکٹھے بیٹھ کر مل کر اللہ کی کتاب پڑھنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جیسے مسجد، جیسے یہی جگہ سمجھ لیں آپ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں. وہ يَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کوئی کسی کو سبق سنا رہا ہے، کوئی اس کو سن رہا ہے، کوئی کسی کی کسی طرح ہیلپ کر رہا ہے. ایسے گروہ پر، ایسے مجموعے پر الا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت اترتی، ایک سکون کی کیفیت اترتی، ایک اطمینان ہوتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں. قرآن مجید انسان کہیں بھی پڑھے اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، چاہے اکیلے بیٹھ کے پڑھے، چاہے دل دل میں پڑھے، چاہے اونچی آواز میں پڑھے، چاہے کہیں بھی پڑھے. لیکن یہ جس خاص چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ جمع ہو کر پڑھنے کی بات ہے، اور جمع بھی ایسی جگہ، یعنی صرف اپنے گھروں میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں، یعنی کسی کامن پلیس پر، جیسے مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے وہ جگہ. تو اس جگہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں پڑھنا یا لوگوں کو اپنے گھر بلا کے پڑھنا، اس میں بھی ٹھیک ہے، اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے آپ کو اجر ہوگا، لیکن گھر میں پڑھنا اور مسجد میں پڑھنا دو مختلف چیزیں. ماحول کے ساتھ کیفیت ہی بدل جاتی. وہی بات آپ نے 10 دفعہ پڑھی سنی ہوتی ہے، لیکن خاص دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہی بات آپ کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. یعنی ایسی مجلس سے جب لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے. ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ پر، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. یعنی وہاں ایک خاص نور ہوتا ہے، ایک خاص روشنی ہوتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں پہ کھلا ہو جاتا ہے. یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت، تعلیم اور ذکر ہوتا ہے اس گھر کے اندر ایک وسعت ہوتی، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، جنات وغیرہ، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو مسجد کے اندر ذکر وغیرہ کرنے کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر بھی کبھی نہ کبھار ایسی مجلسیں کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کو بلا کر وہاں پڑھنا پڑھانا چاہیے. کیونکہ ایک تو انڈیویجولی ہم تلاوت کرتے ہیں، گھر والے بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بلا کے، انوائٹ کر کے، گھر میں بٹھا کے
اور پھر اللہ کا ذکر کریں بیٹھ کے. اور یہ سنن الدارمی کی روایت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں قرآن کا نور ہوتا ہے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی اور طرح کی ہوتی ہیں. ایک تسکین، ایک سکینت کی سی کیفیت ہوتی ہے. ایکسپلین کر دیں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے درس و تدریس کی مجلس ہوتی ہے، جیسے اب ہم یہاں بیٹھ کے جو کر رہے ہیں، جیسے اس طرح یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. مثلاً آپ اپنے گھر میں ایک سرکل کرتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کے اسٹریٹ کے یا بلڈنگ کے لوگ آ جاتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں. اب ایک شخص اس میں سے زیادہ جانتا ہے، اس کی قرات اچھی ہے، تو اب ایک آیت پڑھ رہا ہے، وہ سنا رہا ہے، اس کی غلطی نکلی، پھر دوسرا پڑھ رہا ہے، پھر تیسرا پڑھ رہا ہے، چوتھا پڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک کوئی اس میں اچھی بات بتاتا ہے، کوئی اس میں سے قرآن کی کوئی تفسیر کر دیتا ہے. یا تدارسون کو ہوتا ہے ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا، آپس میں ایک دوسرے کو درس دینا. ایک اس کو سکھاتا ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے، باری باری ٹرن بائی ٹرن سارے کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں، کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہیں. اور اس حال میں اٹھتے ہیں کہ کوئی وہاں غیبت وغیرہ نہیں، کچھ نہیں، کہ جب وہ لوٹتے ہیں تو واقعی ان کے دل خوش ہو چکے تھے، یعنی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اکیلے عبادت جنگلوں میں بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو عبادت اجتماعی ہوتی ہے، اور اسلام میں اجتماعی عبادتوں پہ بہت زور ہے. مثلاً دن میں 5 دفعہ مسجد جاؤ، مردوں کے لیے 5 دفعہ مسجد. حالانکہ کیا تھا، مرد کہیں بھی نماز پڑھ لیں، لیکن اکٹھی عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا جمعے کو جائیں آپ مسجد، یا تراویح کے لیے جائیں، یا عید پر جاتے ہیں، کوئی فیلنگ آتی ہے؟ اور اٹس ناٹ دا سیم. 27 گنا اجر تو زیادہ ملتا ہی، لیکن اٹس ناٹ دا سیم. وہ دل کے اندر ایک عجیب سا بلبلہ، ایک جوش، ایک اسپارک سا ہوتا ہے. صرف دوسروں کو اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے، بعض اوقات لمبی لائن گاڑیوں کی ہوتی ہے، لیکن جب ایک گھر گزرتی، دوسری گزرتی، تیسری گزرتی، سب مسجد مڑ رہے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی. لوگ پارک کر رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، ایسے لگا موتی بکھرے ہوئے. ایک رشتہ محسوس ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کوئی کسی طرح جھک کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی طرح اللہ سے رو کے مانگ رہا ہے. آپ صرف اس کو دیکھ کے ہی آپ سوچتے ہیں کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں. جب دوسروں کی عبادت کرتے دیکھتے تو اپنی عبادتیں حقیر لگتی ہیں، ورنہ تو ہم خود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے تو جیسے تراویح وغیرہ ہے، یا تو اس میں اگر گھر میں آپ 20 رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے یا 8 بھی پڑھیں تو کتنی مشکل ہو جاتی، لیکن جب قرات سنتے ہیں تو مزے ہی کچھ اور. ویسے روڈ پہ آؤ، ٹریفک دیکھو تو ایسا لگتا ہے گاڑیاں ہیں بہت زیادہ ہیں. آج جب ہم صبح آ رہے تھے تو میری موم بھی کہتی ہیں گاڑیوں میں کہتی، ایسا لگ رہا ہے یہ سب آلودہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. جی آپ مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جگہ تو ہے ہی، مگر جیسے سوشل کانٹیکٹ کا بھی ذریعہ ہے. ایک جو بالکل نمازی ہوگا پکا، اگر وہ بیمار ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی اکثر تفصیل کرے گا. اس طرح ایک دوسرے کے حالات سے بھی انسان، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسلسل مسجد آتا ہے اور کبھی نہ آ سکے تو فرشتے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ کہاں ہے آج. دورہ قرآن کا موقع آ رہا ہے. جی ہاں بالکل، یہ اچھا یاد دلایا انہوں نے. اب رمضان آ رہے تو بہت جگہوں پر، گھروں میں، بلڈنگز میں، مختلف جگہوں پر لوگ دورہ قرآن کرائیں گے، بیٹھیں گے. تو جو بھی قریب ترین ہو وہاں جا کر، ہاں ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں، آپ کہیں بھی، لیکن کوشش کریں کہ 2-4 لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کو تھام کے بھی رکھتے ہیں. اکیلے تو کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، جب ایک دوسرے کو بٹھا کے سب مل کے کچھ کرتے ہیں پھر اسی موضوع پر بات بھی ہوتی ہے، پھر ہماری باتوں کے ٹاپک بھی چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکٹھے علم حاصل کرنے سے پھر ایک لائک مائنڈیڈ آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. جہاں بھی آپ کے لیے سہولت ہو ضرور تشریف لے جائیے. پھر اجتماعی عبادات کی میں بات کر رہی تھی. حج آپ دیکھیے، حج میں بھی اتنا ہجوم ہوتا ہے لیکن وہ عبادت ہے ہی اجتماعی. اور اس کو دیکھ کر اس کے اندر ہوتے ہوئے، اتنے کراؤڈ میں ہوتے ہوئے آپ کی ایک اور ہی فیلنگ ہوتی ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ میں I'm not alone، میں اکیلا نہیں ہوں. جب آپ کہیں اکیلے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مشکل پیش آتی، لیکن جب آپ کے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے کہ نہیں اور لوگ بھی یہ سب کرنے والے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو بات کر رہے تھے نا کہ اکٹھے جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی. یہ محبت اتنی ویلیوبل چیز ہے کہ جس کا اجر بہت بڑا ہے قیامت کے دن. عمر ابن عبسہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کے دائیں ہاتھ کے بارے میں سنا، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ان کے چہروں کی سفیدی کی چمک دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی، یعنی جس کو وہ دیکھیں گے ان کے چہرے پہ بھی روشنی آ جائے گی. اور انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں اور اللہ کے کتنے پیارے ہیں. تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوں گے کون لوگ جن کی اتنی بڑی شان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مختلف قبیلوں، مختلف گروہوں کے لوگ ہوں گے
جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوئے، بس اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف دین نے ان کو اکٹھا کیا. اور عمدہ کلام کو، اچھی بات کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چنتا ہے. یعنی جیسے آپ بازار جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں تو بیسٹ کوالٹی کی کوئی چیز لیتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگ ایسی مجلسوں میں سے جا کر بیسٹ چیزیں چن کر لے آتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی مجلس مشکلات سے خالی نہیں ہوتی. میں اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں جو لوگ کبھی بھی نیچے نہ بیٹھے ہو، وہ گھنٹہ ڈیڑھ ان کے لیے نیچے زمین پہ بیٹھنا اٹس ناٹ اے جوک، تکلیف دہ چیز ہے. بعضوں کا جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر سانس نہیں آتی، یا کوئی بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، واش روم جاتے ہیں تو بعضوں کا واش روم آپ کو کلین نہیں ملتا، گیلا ہوتا ہے، یا کوئی اور تکلیف ہوتی، یا پارکنگ کی مشکل ہوتی. ایسی صورت میں کچھ لوگ واپس جا کر کن چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ شکایتیں، کمپلینٹس، مشکلات. اور کچھ لوگ کیا چن کے لے جاتے ہیں؟ جو سنا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے یا سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کسی بھی مجلس سے، چاہے یہاں آنا ہو یا کہیں بھی جانا ہو، کسی بھی مجلس سے اچھی بات چن کے لے جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی جگہ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، انبیاء ان پہ رشک کریں گے، اور ان کا اتنا عزت اور اکرام ہوگا کیونکہ دنیا میں ان کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ واقعی قابل تعریف لوگ تھے. کیونکہ ہر شخص اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے سوچ کے مطابق ہی ریئیکٹ کرتا ہے اور بات کرتا ہے. پھر یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ذکر کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس جو اللہ کے پاس ہے، جیسے عرش کے ارد گرد فرشتے حملۃ العرش ہیں یا دیگر فرشتے. اس ذکر کا کیا فائدہ، یہ ذکر کا کیا مقصد ہے؟ یہ ذکر ان کا مقام بلند کرنے کے لیے. مثلا اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ مثلا کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا کوئی آرٹسٹ ہیں آپ، یا کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے اور اس کے بارے میں کوئی ریویو اخبار میں چھپتا ہے، ٹورانٹو اسٹار میں چھپتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اور آپ کی تصویر اخبار میں آتی ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. اس اخبار کا کیا کریں گے آپ؟ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اگر کسی ایسی جگہ پر، کسی اخبار میں، کسی نیوز پیپر پر، ٹیلی ویژن پر آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو کہ جی فلاں کو یہ ایوارڈ ملا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سب کو فون کر کے بتائیں گے آج کی نیوز میں میرا ذکر آ رہا ہے تو پلیز جلدی سے آج ضرور نیوز دیکھنا. ہم خود دوسروں کی نیوز آن کر لیں گے، خاص ایکسائٹمنٹ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ فرشتوں میں بہت عظیم الشان فرشتے ہیں. جب کوئی بندہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے اس کا نام لیتے ہیں. کہاں تک جا کر ذکر ہوتا ہے. دنیا میں اگر ایک نیوز چھپتی بھی ہے تو ایک زبان میں چھپتی ہے، محدود لوگ اس رسالے کو پڑھتے ہیں یا وہ نیوز دیکھتے ہیں، سب تو نہیں اس تک پہنچ سکتے. تو اس لیے مجلسوں میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے اور بہت ہی فائدے کی بات ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسجد میں ایک حلقے کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ سیکھ سکھا رہے ہیں. تو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں کی کہ میں تم سے کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کہ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. اصل میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھا کہ آپ اسی طرح گزرے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، ہم پر اس کے ذریعے احسان کیا. تو آپ نے پوچھا کیا کوئی اور مقصد؟ کہا کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ کی یاد کے لیے یہاں اکٹھے ہو کے اللہ کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں یہ خبر لے کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ میرے بندے صرف اس کام کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ذکر کرنے کے لیے. کیونکہ ایسے لوگ کم ہیں نا، ایسی مجلسیں کتنی ہوتی ہیں شہر میں، پورے علاقے میں کتنے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں؟ ہارڈلی کوئی بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کہیں آپ جا نہیں سکتے، کوئی اور نہیں آ سکتا، تو آپ اپنے گھر کے افراد بھی بیٹھ کے اکٹھے بات کر سکتے ہیں. تو اگر ایک فیملی ٹائم رکھیں، اگر روز ہو جائے تو بہت ہی اچھا، اگر روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن کر لیں. کھانے کے بیس پر بھی تو ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ دن میں ایک میل اکٹھے ہو جائے، اگر ایک نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک اکٹھا ہو جائے. کس لیے؟ کیونکہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اکیلا کھانے میں وہ بات نہیں ہوتی جو مل کے کھانا کھانے میں ہوتی. تو اسی طرح جیسے اکٹھے مل کے کھاتے ہیں تو اکٹھے مل کے اللہ کا ذکر کریں. بچوں کو ساتھ بٹھا لیں، کوئی چیز شروع کر لیں، کوئی بک شروع کر لیں، ان سے پڑھوائیں، خود پڑھیں،
کچھ ذکر کریں، دعا مانگیں، کوئی بھی چیز کریں، لیکن اجتماعی طور پر کلیکٹیولی اللہ کا ذکر. اور پھر آخر میں فرمایا کہ جس کا عمل سست ہوگا اس کا حسب نسب اس کو فائدہ نہ دے گا. اور یہ بہت حقیقی بات ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے طریقے پر نہیں تھا تو پیچھے رہ گیا. نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی بیویاں وہ اپنے شوہروں کے طریقے پر نہیں تھی تو ان کی بیوی ہونا ان کو کام نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہی تھی کہ میرا رشتہ دار ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا، تم اپنے لیے خود کچھ کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عمل نے ان کو آگے بڑھا دیا، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرعون کی قوم کا ایک شخص آل فرعون جس کا ذکر آتا ہے، رجل من آل فرعون سورۃ المؤمن میں. پھر فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو تھی، وہ جو اس کی کنگھی کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے گری تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور اس نے اس کو سخت سزا دی. پھر حضرت بلال حبشی ہیں. تو حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے. صرف ایک کوئک ریویو کر دیتی ہوں کہ اس حدیث میں کیا کیا ہمیں سکھایا گیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ دوسروں سے تکلیف دور کرنا خود کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی تکلیف دور کریں گے اسی طرح کی تکلیف آپ کی دور کی جائے گی. پھر یہ کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا لیکن مومنوں کے لیے آسان ہوگا، اور خصوصاً ان مومنوں کے لیے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں. پھر اسی طرح غریب، فقیر، تنگ دست لوگوں کے لیے آسانی کرنا ہم پر واجب ہے، لازم ہے. پھر دوسروں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. اگر کسی کا کوئی عیب یا غلطی، خامی پتہ چلے تو اس کو چھپانا چاہیے. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ایک ایک عمل کا پتہ ہے. کون کس کی تکلیف دور کر رہا ہے، کون کس حلقے میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کون کہاں کس کام میں لگا ہوا ہے. پھر ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں دوسروں کی مدد دینی چاہیے، غلط کاموں میں نہیں. پھر علم کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے. ہم کام کے لیے، جاب کے لیے جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، سوشلائزنگ کے لیے جاتے ہیں، تو علم کے لیے بھی گھر سے نکلنا ضروری ہے. اس کی خاص طور پر ترغیب دی گئی. پھر یہ کہ اکٹھے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی مل کے. علم حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ جنت کا راستہ ہے. اگر دیر سے چلے تو دیر سے پہنچیں گے، جو جلدی جائے گا وہ جلدی پہنچے گا. پھر خاص طور پر اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہونا، کیونکہ یہاں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے لیے اکٹھے ہونا. اکٹھے پڑھنے میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے تلاوت آپ کو کہلوائی جاتی ہے اور آپ سب اکٹھے پڑھتے ہیں، تو سیکھنے کے لیے اس کی اجازت ہے. جیسے صبح میں آپ کی تجوید کی کلاس ہوتی ہے کہ ٹیچر پڑھتی ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ سب ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھتا ہے اور باقی سب خاموشی سے سنتے ہیں. جیسے اچھی قرات ہے کسی کی. پچھلے دنوں یو کے میں قاری ابو بکر شاطری آئے ہوئے تھے تو مختلف مساجد اور جگہوں پر جا رہے تھے، تو ایک مجلس میں وہاں میں بھی تھی، تو اس وقت انہوں نے تلاوت کی اور سامنے کسی قاری کی ایسی قرات سننا جو ہے وہ دل پہ جب اثر رکھتا ہے، تو بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھی. تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے، پھر چوتھا پڑھتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص بیٹھے سارے اکٹھے، لیکن ہر شخص اپنا اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے نہ سنا رہا ہوتا ہے. لیکن حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی، فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اور پھر حسب نسب کا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. انسان اصل میں وہی ہے جو اس کا عمل ہے. کسی کو اس بات پر صرف خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاص بڑے خاندان سے ہے، کیونکہ اگر اپنا عمل اچھا نہیں تو خاندان سے ہونا زیادہ فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.